اس سے پہلے شاید میں نے کسی تقریر میں اس نقطے پہ کبھی بات نہ کی۔ اختلاف کس میں تھا کہ یہ جو بدیع بنایا گیا ہے اسے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ موروثی ہے، باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا۔ اسلام میں یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، میں اسے قبول نہیں کرتا۔ یزید کو جب ولیعہد بنایا سن 56 ہجری میں، لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، میں اس کا قائل ہوں، مورخین کہتے ہیں اس کی تجویز حضرت مغیرہ بن شعبہ نے پیش کی۔ کس نے پیش کی؟ مغیرہ بن شعبہ۔ کیا پیش کی تھی کہ آپ اپنی زندگی میں کسی کو کیا بنا لیں؟ کیوں تجویز پیش کی؟ انہوں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری آدمی، بہادر آدمی، شجاع آدمی، لیڈر آدمی، بے باک آدمی، السابقون الاولون میں شامل، میرے نبی کا تربیت یافتہ، میرے نبی کا پروردہ، بچوں میں پہلا مومن، ہجرت والی رات میں بستر نبی پہ سونے والا، بدر احد کا غازی، تلوار چلانے کا دھنی، بہادر بھی ہے، شجاع بھی ہے، دلیر بھی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو یہودی بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ چکے تھے، انہوں نے حضرت علی سے مدینہ بھی چھڑوا دیا اور 4.5 سالہ دور میں 1 انچ بھی زمین فتح۔ فتوحات کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ رک۔ حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات جاری، حضرت عثمان کے زمانے میں فتوحات جاری، حضرت علی کے زمانے میں سلسلہ کیا ہو گیا؟ کیوں رک گئے؟ اس میں الیاذ باللہ حضرت علی کا قصور ہے؟ وہ قصور مارے الیاذ باللہ فاطمہ متا نہیں، وہ آپس کی ناچاکی، وہ جو یہودیوں نے اور ابن سبا نے وہ جو تحریک چلائی نا، اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ آپس کے جھگڑے، اختلاف، تلواریں آپس میں چلتی رہیں، وہ سلسلہ کیا ہو گیا؟ رک گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ بنے، انہوں نے حضرت معاویہ سے صلح کر، بولو تو صحیح نہیں کی چلو صلح کا نام ہی کو اور نام دے دو کوئی اور نام جو تمہیں صلح سے چڑ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی قدر کو بھی مشورہ دیا کرتے تھے، بابا یہ جڑے سارے آسے پاسے لوگ نے نا یہ ٹھیک مشورے دیتے تھے۔ جب وہ خود خلیفہ بنے تو ان لوگوں نے کہا معاویہ سے مقابلہ کرنا چاہیے، جنگ کرنی چاہیے۔ حضرت حسن نے کہا چلو یہ گھوڑا یہ میدان، تیار ہو؟ انہوں نے کہا تیار ہے۔ لڑو گے؟ لڑیں گے۔ مرو گے؟ مریں گے، جنگ کریں گے۔ ادھر حضرت معاویہ کو، حضرت حسن کو یہ کہہ کے در پردہ معاویہ کی طرف پیغام بھیجا، اگر ہم حضرت حسن کو زندہ گرفتار کر کے آپ کے پاس لے آئیں تو کیا ملے؟ اگلے دن جواد نقوی نے اس پر گفتگو کی، جواد نقوی نے اس نقطے پہ گفتگو کی ہے۔ وہ تو اہل سنت نہیں ہے نا، لاہور میں بیٹھا ہے، آپ کے مرکز میں بیٹھا ہے، اس نے اس پر گفتگو کی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
لہذا میں نے معاویہ سے سلو کرنے کو پسند کر لیا. کی سلو کے نہیں کی؟ پیغام بھیجا. حضرت معاویہ نے سفید کاغذ پہ دستخط کیے. جیڑیاں شرطاں دل لے جانیاں نہیں لکھ لے. یہ مرزا جیلوی ان شرطوں پہ گفتگو کرتا رہا. فلانی شرط فلانی شرط فلانی شرط. آگے سے کوئی بندہ ٹکرا ہو سکے اس کی سند پیش کر. یوں ہی بات کا کوئی بندہ کہتا ہے فلانی شرط فلانی شرط فلانی شرط. کوئی سند پیش کر حوالہ پیش کر. تو کہتا ہے سند پہ کوئی نہیں. سند کوئی نہیں. کوئی بندہ کہتا ہے یہ شرط یہ شرط یہ شرط. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شرائط رکھی تھی نا ان میں انہوں نے ایک شرط یہ رکھی تھی کہ یہ جو میرے ماننے والے ہیں یہ بڑے بے وفا ہیں لیکن میں بے وفا نہیں ہوں. میرے سارے ساتھیوں کو امان دی جائے گی. ایک شرط یہ رکھی تھی. دوسری شرط رکھی, سن سکتے ہو تو سنو. دوسری شرط رکھی حکومت قرآن و سنت کے مطابق کرو گے. صرف اتنی شرط رکھی نہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط لکھی حکومت اس طرح کرو گے جس طرح ابو بکر و عمر نے کر کے دکھائی تھی. سلو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دور سے بولو دور سے بولو. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہو اس میں یقیناً دوسرے مسلک کے لوگ بھی ہوں. یقیناً ہمارے ایسے بھائی بھی ہوں گے جن کا نقطۂ نظر مجھ سے مختلف ہوگا. حضرت معاویہ کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے مختلف ہوں گے. ہمارے دوست اور بھائی اور بزرگ اور ساتھی اور بیٹے ہمارے اس مجمع میں موجود ہوں گے. معاویہ باغی تھا. حضرت عمار کی حدیث ان کے ذہن میں ہوگی. معاویہ حضرت علی سے لڑے تھے, تلوار اٹھائی تھی, یہ کیا تھا وہ کیا تھا یہ کیا تھا. میں ان دوستوں سے کوئی میں جبری بات نہیں کرنا چاہتا. میں ہاتھ باندھ کے ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں معاویہ اس طرح ہوتا جس طرح تم کہہ رہے ہو. اگر معاویہ اس طرح تھا نا, حضرت علی کے دونوں بیٹوں نے معاویہ سے سلو کر کے پچھلے سارے دھونے دھو دیتے. کیوں بھائی آپ کو حضرت علی سے زیادہ محبت ہے کہ حسنین کریمین کو زیادہ محبت تھی؟ ان کے بیٹے ہیں جنگیں ان کے سامنے ہوئی, وہ سارے حالات سے واقف ہیں. انہوں نے نہیں پتا یہ باغی ہے, ان کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے بابا کے خلاف آیا ہے. آج آپ کو پتا چلا ہے. بندیالوی کہتے ہیں تمام تر باتوں کے باوجود اس معاویہ سے حیدر کرار کے بیٹوں نے سلو کر لی ہے. بندیالوی نے بھی اس معاویہ سے سلو کر لی ہے. سلو ہے حسنین کریمین کس سے سلو کرتے ہیں. ہم اس سے لڑائی نہیں کریں. جس کے ہاتھ پہ حسنین کریمین بیعت کریں. میں کوئی ریت کی دیوار پہ بیٹھ کے بات کرتا ہوں. فریقین کی کتابیں اس بات پہ گواہ ہیں. رجال کشی آپ اٹھائیں, صفحہ 101 اٹھائیں, کل میرے پاس آ جائیں, میں آپ کو حوالہ پیش کر دوں گا. 3ری صدی کا عالم ہے علامہ کشی, اس نے اس بیعت کا ذکر نہیں کیا کہ حضرت حسن نے بیعت کی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. حضرت حسین نے بیعت کی, پھر ان کی فوج کا کمانڈر ہے قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی. سعد بن عبادہ کو نہیں جانتے؟
میرے نبی کا صحابی، قیس بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، باپ بھی صحابی۔ قیس بڑا بہادر آدمی، حضرت علی کی فوج کا کمانڈر ہے۔ یہی اسلام کا پیغام لے کر کابل کے راجا کے پاس آیا۔ کہاں سے چلا، کابل کے راجے کے پاس پہنچا، پیغام پہنچایا میرے نبی کا، دین کا پیغام پہنچایا۔ راجا نے جلاد کو بلایا، قتل کر دو۔ سمجھا یہ رکھ جائے گا قتل کے ڈر سے۔ حضرت قیس نے فرمایا قتل کی دھمکی دیتے ہو، ہم تو موت سے اس طرح پیار کرتے ہیں جس طرح دولہا پہلی رات اپنی دلہن سے پیار کیا ہے۔ موت کی دھمکی دیتے ہو؟ سنو راجا جی، سنو، قتل کر دو مجھے، لیکن جس زمین پر کسی مجاہد کا خون گرتا ہے وہاں مملکت اسلامیہ کی بنیاد ضرور پڑنا پڑے۔ قیس بن سعد بن عبادہ بہت عظیم آدمی، حضرت علی کی فوج کا کمانڈر ہے، میرے نبی کا صحابی، حضرت حسن کی فوج کا بھی کمانڈر ہے، یہ صلح میں موجود ہے۔ جب کہا گیا قیس کو کہ آپ بھی بیعت کریں، رجال کشی والے نے لکھا فالتفت قیس الی الحسین، قیس نے دیکھا کس کی طرف؟ آنکھوں آنکھوں میں بات کی، کبھی آنکھیں بھی بولتی، زبان نہیں بول سکتی، آنکھیں اس سے اچھا بولتی، کبھی آنکھیں بولتی ہیں، آنکھوں آنکھوں میں بات کی، من رہن دیو، کل تک میدان جنگ میں رہا ہوں، آج ان کے ہاتھ میں بیعت، آپ نے بیعت کر لی ہے، میں رہن دیو۔ کاش آپ عربی جانتے ہو، مزہ لیتے آپ اس عبارت کا جو حضرت سیدنا حسین نے ہے۔ عربی جاننے والے طلباء بھی ہیں، علماء بھی، ڈھیر ساری تعداد، بہت دور دور سے لوگ آئے، سوابی سے آئے، ملتان سے آئے، شجاباد سے آئے، کہوٹہ سے آئے، اٹک سے آئے، لاڑکانہ سے آئے، کشا، منڈی بہدین، گجرات، گجرانوالہ، ہماری جماعت کے لوگ بڑے دور دور سے علماء موجود ہیں۔ سبحان اللہ بتائے کہ کتنے علماء ہیں، لیکن بولیں گے صرف علماء۔ فالتفت قیس الی الحسین، قیس نے حسین کی طرف دیکھا، میں رہن دیو، فقال الحسین، حسین نے کہا قم یا قیس، قم یا قیس، قیس اٹھو، فبایع، اٹھو، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، فإنہ امامی۔ تنقید کرنا آسان ہے، گالیاں نکالنا آسان ہے، فإنہ امامی، یہاں رجال کشی نے ڈنڈی ماری، بریکٹ میں لکھتا ہے یعنی حسن، بیعت کرو یہ میرا امام ہے، اس نے ڈنڈی ماری، یعنی حسن، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہتے ہیں میں میرے بڑے بھائی جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ میرے امام ہیں۔ میں آخیا تم ڈنڈی ماری، میں ڈنڈا مارن لگا، ویک ذرا مزہ ویک کے مزہ ہی دوبارہ کر دیتا ہے۔ حسن مراد لے کے تو نے ہمارا مزہ ہی دوبارہ کر دیا، تو نے ہمارا مزہ ہی دوبارہ کر دیا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قیس اٹھو،
بندے آدمی کہتا ہے نرم لہجے میں، کچھ باتیں نرم لہجے میں کہتا ہوں، لوگوں کی سبحان اللہ اس طرح گرم رہنی چاہیے۔ وہ امام کتنا اعلیٰ ہوگا جس کا مقتدی حسین ہوگا۔ خلافت ہے وہ ہے۔ میں حضرت معاویہ کا وکیل ہوں، میں نے جنگ لڑی، تقریراً بھی تحریراً پورے ملک میں جنگ لڑی، بدنامیاں پوری۔ یزیدی کے سوا ہمیں بولتا کون؟ یہ یزیدی چکوال کے عالم تھے، انہوں نے میرے متعلق رکھا ایک کریلا تے نیم چڑھیا، نالے مماتی نالے یزیدی، مماتی بھی تے یزیدی بھی۔ یہ یزیدی ہے، نہ میں نے یزید کو دیکھا، نہ میں نے یزید کا زمانہ پایا، نہ میں نے یزید کے پیچھے نمازیں پڑھی، نہ میں نے یزید کی قیادت میں جنگیں لڑی۔ غلطی میں بڑی کر گیا، غلطی میں بڑی کر گیا۔ نہ میں نے اس کو دیکھا، نہ میں نے بیعت کی، نہ میں نے اس کے پیچھے نمازیں پڑھی، نہ میں نے اس کی قیادت میں حج کیا۔ میں نے تو نہیں کیا، نہیں کیا۔ میں کیسے یزیدی ہو گیا؟ یزیدی تو وہ ہوں گے جنہوں نے اس کے ہاتھ میں بیعت کی، یزیدی وہ ہوں گے جو اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، یزیدی وہ ہوں گے جو اس کے ساتھ مل کے جنگیں کرتے رہے، یزیدی وہ ہوں گے جو 51 52 53 ہجری میں 3 سال اس کی امامت میں حج کرتے رہے۔ کہو نظر ان کو یزیدی، کرو ہمت تھوڑی جی، ہم غریبوں کو رگیلتے رہتے ہوئے یہاں، ہم پہلے حسینی ہیں، ہمارا تعلق ہو حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ یزید جیسے لوگوں سے یہ ساری دھرتی بھر جائے نا، حضرت سیدنا حسین کے پاؤں پہ لگنے والی مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ یوں ہی پروپیگنڈا کرتے رہتے ہو، یہ حضرت حسین کو باغی سمجھتے ہیں، یزید کی تعریفیں کرتے ہیں، حضرت حسین کو کم در کیا نسبت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے بارے میں؟ کیا نسبت ہے؟ حضرت حسین بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ میں نے پتہ نہیں حافظ آباد میں تقریر کی تھی یا یہاں بھی کسی تقریر میں کہا ہو، بکر کے علاقے میں میری تقریر پہ پابندی لگ گئی اور وہ کچے کا علاقہ تھا، مجھے بلانے والی ایک عورت تھی، وہ سرکاری ملازم تھی، اس نے کئی میری تقریریں سنی، جن لوگوں کو اس نے آگے کیا ہوا تھا جلسہ اس مسجد میں، انہوں نے کہا جی اسی بندیالوی کا جلسہ نہیں ہوگا۔ اس وقت جب میں یہاں سے چل پڑا تھا، وہ جو آگے لوگ کیے گئے تھے سامنے، وہ سنی تھے، ہمارے ساتھی تھے، ان کے رشتہ دار شیعہ تھے۔ وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس گئے، اصا ہر معاملے کو بڑے نال تعاون کرتے ہیں، آج سارا جلسہ کون آ رہا ہے؟ بندے آدمی آ رہے، انہوں نے کیا کر رہا، اب جس جگہ میں تقریر کر رہا ہوں نہ لگاؤ، انہوں نے کہا تقریر بھی کروائیں گے، سنیں گے بھی، تقریر بھی کروائیں گے، سنیں۔ میرے لیے مسئلہ بن گیا، نہیں نہ کیا دیتی اور میں کیا بیان کروں؟
اللہ نے میرے دماغ میں ایک مضمون ڈالا. یہ مضمون خطیبوں کے دماغ میں کوئی ڈالا بس میں نہیں ہوتے. میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سنے اور پھر وہ داد تو دینا جانتے ہیں جنہیں تو ساں گوڑے سر دیتے ہو. ہم سینہ پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں وہ تو پھر ہاتھ اٹھا کے. میں نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیا, ان کی عظمتوں کا تذکرہ کیا. وہ میرے نبی کے نواسے ہیں, بے شک تو کہو یار. وہ حیدر کرار کا فرزند ہے, وہ سیدہ فاطمہ کا دلبند ہے. وہ پیدا ہوئے نا تو انہیں گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی, ان کے کان میں آذان میرے نبی نے کہی تھی, ان کا نام میرے نبی نے رکھا تھا, انہیں اپنے کاندھوں پہ سوار کیا, کاندھوں پہ سوار کیا. وہ انہیں سونگتے تھے, وہ کہتے تھے یہ دنیا میں میرے پھول ہیں. کون؟ حضرت حسن بھی. یہ دنیا میں میرے پھول ہیں. ایک روایت جو بندیالوی بیان کرتا ہے, شاید اور علماء اس کو بیان کریں یا وہ نہیں کریں گے, دنیا کی پہلی غذا جو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں گئی نا, وہ میرے نبی کا لعاب مبارک تھا. میرے نبی نے ان کے منہ میں لعاب ڈالا تھا جو ننھے حسین نے نگل لیا. وہ لعاب ان کے معدے میں پہنچا, یہ پہلی خوراک تھی. بندیالوی نے بیان کر دیا, لوگوں نے سن لیا. یہ لعاب عام لعاب نہیں ہے, یہ لعاب کوئی عام لعاب نہیں ہے. میرے نبی جب منہ سے باہر نکالتے تھے نا, صحابہ ہتھیلیوں پہ اٹھا لیا کرتے تھے. میرا نبی اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دیتا تھا, کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو جایا کرتا تھا. یہ لعاب کوئی معمولی لعاب ہے جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں پہنچی. اور میرے آقا ان کی زبان اپنے منہ میں لے کر اس طرح چوسا کرتے تھے جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوسا کرتے. واہ حسین تیرا جواب ہی کیا کیا شفقتیں ملی. آپ یہ سن کر حیران ہو, شاید اس سے پہلے کسی نے ذکر نہیں کیا. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی, جنگیں ہوئی, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بچے تھے, چھوٹے. جب نبی پاک کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 5-6 سال تھی. حضرت ابوبکر 2.5 سال, 8.5 سال ہو گئے. حضرت عمر 12 سال. کتنی ہو گئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو جنگیں ہوئیں اور فوجیں گئیں افریقے کی طرف اور علاقوں کی طرف, حضرت سیدنا حسین ان جنگوں میں مجاہد کی حیثیت سے شامل رہے, جہاد کیا انہوں نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بھرپور جوانی تھی ان کی, تو وہ جہاد میں حصہ لیتے رہے, جہاد کرتے رہے. وہ بہت اعلیٰ ہیں, وہ بہت اونچے ہیں, وہ بہت برتر ہیں. میں نے یہ سب کچھ کیا, مجھے بڑی داد ہوگا. میں آخر اپنی گل بھی کرتے جائیے. آئے جو تو پھر میں نے جو جوڑ لگایا پسند آئے تو کہنا بھائی بندیالوی جگہ جوڑ لا گیا. کیسا جوڑا بندیالوی نے پھر اس مضمون کو. میں نے کہا
آنے بیٹھے دو ترے سچی سچی گل کرنا بے نواسے کیڑے پیار ہوتے ہیں، اور پھر نواسا حسین نواسا سیدنا حسین جیسا ہو تو میرے نبی اس سے کتنا پیار کرتے ہوں گے، کبھی سینے پہ کھیلتے ہوں گے، کبھی پیٹ پہ کھیلتے ہوں گے، کبھی میرا نبی اٹھا کے کاندھوں پہ بٹھا لیتا ہے۔ میں نے جوڑ لگایا، میں نے کہا حضرت حسین کی جتنی فضیلتیں عظمتیں، نام رکھا، گھٹی لگائی، لعاب ڈالی، یہ ساری عظمتیں ثانوی درجے کی ہیں، دوسرے درجے کی ہیں، ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ حضرت حسین کی پہلی عظمت یہ ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے، اصل عظمت یہ ہے کہ وہ میرے نبی کا کیا ہے؟ ہاں اب آپ کہیں صحابی ہے، پھر سونے پہ سہاگا ہوا کہ میرے نبی کا نواسا بھی ہے، صحابی ہے، پھر نور علی نور ہو گیا، اسے گھٹی میرے نبی نے لگائی، اسے گھٹی میرے نبی نے لگائی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت معاویہ سے شروع کی، 54 صوبے تھے اسلام کے، کتنے؟ اب 54 صوبوں کا خلیفہ اور امیر المومنین کون ہے؟ زور سے نام لو، زور سے نام لو، تاکہ ساردیاں کو ساڑاں گے تے نت کڑائی چاڑاں، زور سے نام لو۔ حسنین کریمین کی سلو کے بعد سنو، کوئی بندہ یہ بات نہیں کرے گا میں کرنے لگا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک حصہ معاویہ کا گروہ جو قصاص عثمان کا مطالبہ لے کے اٹھا، وہی گروہ حضرت عائشہ کا تھا، حضرت عثمان کا بدلہ لیا جائے۔ تیسرا گروہ تھا حضرت علی کا، دوسرا گروہ تھا حضرت علی کا، اور تیسرا گروہ تھا غیر جانبدار۔ چپ کر کے بیٹھ گئے، نہ آسانی نہ ادے، نہ اس طرف نہ اس طرف، ہم لڑیں گے نہیں، جنگ نہیں کریں گے، چپ کر کے گھروں میں بیٹھ گئے۔ بڑے بڑے صحابہ تھے ان میں شامل، صحابہ 3 حصوں میں شہادت عثمان کے بعد تقسیم ہوئے۔ 4.5 سالہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد جب حسنین کریمین نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، صلح کی، صحابہ کے تینوں طبقے معاویہ پر متفق ہو گئے تھے۔ آئے کوئی بندہ، آئے کوئی بندہ اور اس کی تردید کرے۔ بندے آدمی بیٹھے ہیں، کل کرے، سال کے بعد کرے، آئے اور کہے فلاں صحابی نے بیعت نہیں کی، آئے 54 صوبے، 54 صوبوں میں 50,000 سے زیادہ صحابہ، باقی تابعین، 54 صوبوں کا بلا شرکت غیر خلیفہ اور امیر المومنین کا نام کیا ہے؟ گالیاں نکالنا آسان، تبرہ کرنا آسان، تاریخ کی روایتوں کے سہارے بے سر و پا باتیں، ان سہاروں پہ تنقید کرتے پھرتے ہو۔ سب نے کہا